اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اذان سحر چینل پر خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی خواہش ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی قرابت کی نیکی کے بدلے نیکی کرے، بلکہ صلہ رحمی وہ ہے جو قطع رحمی کے باوجود اسے ملائے اور صلہ رحمی کرے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں مگر وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا طرز عمل اسی طرح ہے تو تم ان کے چہروں پر گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ جب تک تم اس پر قائم رہو گے، اللہ کی طرف سے ایک معاون فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ حضرت یحییٰ بن سلیم کہتے ہیں، مکہ میں ہمارے پڑوس میں ایک خراسانی بزرگ رہتے تھے، نیک آدمی تھے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھا کرتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس 10,000 دینار امانت رکھ کر چلا گیا اور وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو معلوم ہوا خراسانی بزرگ وفات پا چکے ہیں۔ اس نے اپنی امانت کے بارے میں ان کے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ امانت رکھنے والے نے مکہ مکرمہ کے علماء سے اس سلسلے میں رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا طریقہ اختیار کروں کہ میری امانت مجھے مل جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارا خیال ہے کہ خراسانی جنت میں گیا ہوگا، تم ایسا کرو کہ آدھی رات گزرنے کے بعد چاہے زمزم پر جاؤ اور اس میں اس طرح آواز دو، اے خراسانی، میں وہ شخص ہوں جس نے تمہارے پاس 10,000 دینار امانت رکھے تھے۔ اس نے 3 رات زمزم کے کنویں میں اسی طرح آواز دی مگر وہاں سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ علماء کے پاس واپس پہنچا اور انہیں بتایا کوئی جواب نہیں ملتا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے بیچارہ خراسانی جہنم میں پہنچ گیا، تم یمن جاؤ، وہاں برہوت نام کا ایک جنگل ہے، اس جنگل میں ایک کنواں ہے، اس پر پہنچ کر اسی طرح آواز دو۔ چنانچہ اس نے آدھی رات کے وقت اس کنویں میں اسی طرح آواز دی، اے خراسانی، میں نے تیرے پاس امانت رکھی تھی۔ اسے پہلی آواز پر جواب ملا، میرے گھر جاؤ اور لڑکے سے اجازت لے کر اندر چلے جاؤ اور گھر کے فلاں کونے میں تمہاری امانت دفن ہے، زمین کھود کر وہاں سے نکال لو۔ میں نے اس سے پوچھا، حیرت ہے کہ آپ یہاں جہنم میں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ آپ تو بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ انہوں نے جواب دیا، خراسان میں اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر چلا آیا تھا اور پھر میں نے ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رکھا اور ہر طرح سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ کی وجہ سے یہاں جہنم میں بھیج دیا اور میں اس قطع رحم رشتے قائم نہ رکھنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اس حقائق سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے تعلق قائم نہ رکھنے کی بنا پر ایک نیک اور عبادت گزار شخص کو جہنم میں بھیج دیا گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب سے میل ملاقات کا سلسلہ قائم رکھیں اور حالات اجازت دیں تو انہیں وقتاً فوقتاً کوئی تحفہ بھی پیش کر دیا کریں۔ اگر مالی امداد نہ کر سکیں تو ان کے کام میں جتنی ممکن ہو مدد کریں، اور کچھ نہیں تو سلام و کلام کا سلسلہ بہرحال قائم رکھیں۔ صلہ رحمی کے 10 فائدے ہیں۔ 1، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس نے خود صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ 2، لوگوں کی خوشی اور مسرت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، سب سے بہتر عمل ایک مسلمان کو خوش رکھنا ہے۔ 3، صلہ رحمی سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ 4، صلہ رحمی سے عام لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اور ایسے شخص کی تعریف کرتے ہیں۔ 5، صلہ رحمی سے ابلیس ملعون کو دکھ ہوتا ہے، وہ انسان کا دشمن ہے، انسان کو چاہیے اسے دکھ دیتا رہے۔ 6، صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ 7، صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 8،
صلہ رحمی سے وفات پا جانے والے بزرگ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو عام دستور ہے، رشتہ داریاں قائم ہونے سے باپ دادوں کو زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے۔ 9. صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ 10. صلہ رحمی قائم کرنے والے کی وفات کے بعد اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں لوگ دعا کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضرت حسن روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو انسان کا 2 جگہ چل کر جانا بہت پسند ہے، ایک فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانا، اور دوسرا قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جانا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسانوں میں علم بڑھ جائے اور عمل گھٹ جائے، زبان سے دوستی کا اظہار کریں اور دل میں عداوت اور دشمنی رکھیں اور رشتے ناتوں کا لحاظ برقرار نہ رہے، اللہ ایسے انسانوں پر لعنت بھیجتا ہے، انہیں سننے کی طاقت سے محروم اور آنکھوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔